بابا جان، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے مدنی انعامات کے رسالے میں آپ جناب کہہ کر مخاطب کرنے کی ترغیب دلائی ہے، لیکن جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اس ادب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، جیسے یا اللہ تو ہمیں بخش دے۔ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد کے صیغے میں نے تو کہہ کر پکارنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہاں اس کا بے ادبی کا تصور نہیں ہے کہ اسی پر عرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کہہ کر پکارتے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء کرام نے بھی واحد کے صیغے میں سنگولر میں اللہ تعالیٰ کو تو کہہ کر پکارا ہے، تو اس لیے مطلب یہ ادب اور بے ادبی کا تعلق عرف پر بھی ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی تو کہہ کر پکارنے کی آیات ملیں گی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ انتا یعنی واحد کا صیغہ یہ، لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے۔ اور سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی بے شمار حدیثیں ایسی ملیں گی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو واحد کے صیغے میں پکارا گیا، تو اس میں مطلب کوئی شرعاً حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہیں آپ کے صیغے سے پکاریں گے، کہیں تو سے، وہ ایک کلام کی ایک تحسین ہوتی ہے۔ اب جیسے التحیاتوں میں السلام علیک ایہا النبی، یہ کاف بھی واحد کا صیغہ ہے، السلام ہو اے نبی تجھ پر، یہ معنی بنیں گے۔ تو اردو میں جب ہم کریں گے تو یہ کہیں گے کہ السلام ہو اے نبی آپ پر، ورنہ ہے کاف اس میں۔ اچھا، جیسے مشہور درود ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تجھ پر درود و سلام ہو۔ تو اب یہ لفظی معنی میں نے بتایا، اگر آپ پر کریں اس کا ترجمہ تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا واحد ہے کہ دوسرا کوئی ایسا واحد نہیں، تنہا، اس کا ایک اکیلا، ہونا جو ہے نا بے مثل ہے۔ بے مثل ہے۔ تو اب اس کے لیے وہی صیغہ استعمال کرنا بہتر ہے، اولا ہے، اچھا ہے، کہ جس میں کسی طرح کے بھی جمع ہونے کا، یعنی شریک ہونے کا کوئی شبہ بھی نہ ہو۔ تو آپ کا صیغہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر ایک طرح کا شبہ سا ہوتا ہے جمعیت کا، جب ہم کسی کو آپ بولتے ہیں تو اس میں ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی کے لیے ہو، آپ کا مطلب یہ 2 3 4 بھی ہو جائیں گے، لیکن جب تو بولیں گے تو اس میں صرف واحد ہی واحد ہے، ایک ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، تنہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے جو لائق جو کلمہ ہے، جو ضمیر ہے، وہ وہی ہے کہ جو تو والی ہے۔